السلام علیکم، میرا نام محمد القرنین ہے اور اگر آپ نئے ہیں اس چینل کے اوپر تو اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ آج ہم بات کریں گے جو نیب کا قانون قومی اسمبلی سے بلکہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں پاس ہوا ہے۔ نیب جو 1999 میں بنائی گئی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں 5 کروڑ سے جو بھی زیادہ لوگ کرپشن کرتے ہیں، کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی انڈیویجول، تو اس کو نیب کے قانون کے تحت وہ اسے انویسٹیگیشن کرتا ہے، پھر اس کے اندر وہ 90 دن تک ان سے ریمانڈ لے سکتا ہے تاکہ انویسٹیگیشن کر سکے، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ لگ جاتا ہے، اس کو سزائیں بھی ہوتی ہیں اور انہوں نے سزائیں دی بھی ہیں، بہت سارے انہوں نے پیسے ریکور بھی کیے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مکس آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا اس کے بارے میں رائے ہے کہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اس چیز سے ہٹ کر آج ہم بات کریں کہ نیب قانون کو اب انہوں نے تبدیل کیوں کیا ہے اور اس میں کیا کیا مین تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ پہلی بات جو اس قانون کے اندر یہ لے گئی کہ جو ٹیکس کا جو چیزیں ہیں وہ نیب اب ان کو نہیں دیکھ سکے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ اگر ٹیکس ایویڈر ہیں، آپ نے اگر کوئی کمپنی بنائی ہوئی ہے، آپ نے کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ اس میں ٹیکس نہیں دے رہے تو وہ نیب آپ سے انویسٹیگیشن کرتا تھا، آپ نے کیوں نہیں دیے، پھر آپ نے اگر کیوں نہیں دیے، آپ کے اتنے بنتے تھے، آپ کے کاروبار تھا کیا، یہ ساری چیزیں اب اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ٹیکس کیونکہ ہمارے ہاں جو بزنس مین لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، یہ ان کی ساری چوریاں ہوتی ٹیکس سے ریلیٹڈ ہیں، اب یہ ان کو سہولت دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے اندر ایک اور جو قانون کے اندر جو ترمیم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ریمانڈ 90 دن کا ہوتا تھا، 90 دن تک جو نیب ہے وہ کسی بھی بندے کو اپنے پاس رکھ سکتی تھی تاکہ وہ انویسٹیگیشن کرے جو اس کے اوپر چارجز لگے ہیں۔ اب اس کو کم کر کے 14 دن کر دیے گئے ہیں۔ 90 دن کے اندر بھی یہاں پر یہ حالات ہوتے رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں آج ہم بیمار ہیں، کوئی کہتا ہے ہمیں ہاسپٹل میں داخل کراؤ، 90 دن ویسے ہی گزر جاتے تھے، انویسٹیگیشن پھر بھی کامیاب نہیں ہو پاتی تھی۔ اب انہوں نے 90 دن سے 14 دن کر دیے۔ یہ سیدھا ان لوگوں کو آپ سمجھیں کہ سہولت دینے کے کیا گیا ہے جو بہت طاقتور لوگ ہیں۔ یہاں پر میں سیدھا کہوں گا، یہاں پر آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور یہاں پر سیاسی جو لوگ ہیں، عام بندہ تو ویسے بھی نیب کا ایک دن نہیں کاٹ سکتا، وہاں پر اتنے زیادہ دن تھے بھی ان لوگوں کے لیے اور انہوں نے اپنے لیے وہ اب دن کم کر دیے ہیں۔ اب 14 دن کے اندر نہ تو کوئی انویسٹیگیشن ان سے ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ کوئی چیز ان سے نکلوا سکتے ہیں، اور 14 دن میں سے 2-3 دن تو وہ آنے جانے میں لگا دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی آج ہماری کمر میں درد ہے، کوئی کہتا ہے جی ہمارے آج سٹنٹ پڑنے ہیں، ابھی کبھی ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، کبھی گھر کا کھانا ان کو پسند ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ یہ سازیں کر کے وہ تو 14 دن تو ویسے ہی گزر جانے تھے۔ یہ انہوں نے صرف اور صرف پولیٹیکل ایلیٹ اور یہاں پر ملک میں جو ملٹری ایلیٹ ہے یا آپ جس کو کہتے ہیں ایلیٹ کلاس ہے بڑی، یہ اس کو فائدہ دینے کے لیے کیا ہے تاکہ وہ لوگ نیب سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے، جو بھی نیب کا افسر انیشیٹ کرے گا کسی بھی انکوائری کو، وہ انکوائری کوئی نیب کا ڈی جی ہو سکتا ہے، وہ کوئی لوکل لیول کا کوئی افسر ہو سکتا ہے، انویسٹیگیشن کرے گا، اس کو 1 سال کے اندر کیونکہ جو اس قانون کے اندر اب نئی جو چیز رکھی ہے، 1 سال میں انہوں نے ٹرائل مکمل کرنا ہے۔ 14 دن میں وہ بندہ ویسے ہی باہر ہو جائے گا، اس کا ریمانڈ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد وہ اس کے ہاتھیں نہیں چڑھنا۔ پھر جس طرح ہمارے پاس جو قانونی ٹیم ہوتی ہے گورنمنٹ کی، وہ کبھی کوئی 10 دن چھٹی پہ چلا جاتا ہے، کوئی ہفتے پہ چھٹی چلا جاتا ہے، کوئی 2 ماہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی غیر ملک چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ججز ہیں ہمارے ہاں وہ 3 بعد وہ گرمیوں کی چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، کبھی وہ 10 دن کی چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، کبھی ان کے سیمینار آ جاتے ہیں، کبھی وہ کسی اور معاملے میں ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ملا کر اب جو بھی نیب کا افسر انیشیٹ کرے گا، ایک تو اس کو پورے کے پورے 1 سال کے اندر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے صحیح انیشیٹ کی ہے۔ اگر نہیں کر پائے گا تو اس کو 5 سال قید اور 10 لاکھ سے زیادہ جرمانہ کیا جائے گا۔ اب اس ترمیم کے بعد کون سا نیب کا بندہ ہے جو کسی کے ساتھ انکوائری انیشیٹ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہاں پر جس طرح کے یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہاں پر جو لوگ لفظ مافیا تو خیر بہرحال اب چھوٹا ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، چلو بہرحال مافیا کہہ دیتے ہیں۔ جتنا یہاں پر جس طرح کا مافیا بیٹھا ہوا ہے، جس طرح وہ روڑے اٹکاتا ہے ہر چیز کے اندر، انویسٹیگیشن کے اندر، پھر اس کے بعد وہ کیس کو کس طرح لے کے جانا ہے، اب وہ سرکاری افسر اس کی کتنی ضرورت ہوگی وہ 1 سال کے اندر ثابت کرے گا۔ اس کے اندر یہ جو تلوار لٹکا دی گئی ہے کہ آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے، اگر ثابت نہیں کر پائے تو اب آپ کے اوپر سزا ہوگی، وہ نہیں کر پائے گا۔
یہ بھی ان لوگوں نے پاس کیا ہے، اپنے لیے کیا ہے، اور بہرحال کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں، جو چیئرمین نیب ہوگا، جو یہ بہرحال ایک بہتر چیز ہے کہ چیئرمین نیب ایک دفعہ ہی 3 سال کا لگے گا، اور جب اس کی مدت ختم ہوگی پھر اس کو وہ کنٹینیو نہیں کرے گا۔ اب تو یہ ہے نا کہ ایک اگر چیئرمین نیب اگر بیٹھا ہے، اگر گورنمنٹ اور جو اپوزیشن ہے کوئی اور بندہ نہیں نامزد کر دی تو وہی آگے چلتا رہتا۔ اب انہوں نے کہا کہ 3 سال بعد اس کی مدت ختم ہو جائے گی، جو ڈپٹی چیئرمین ہوگا وہ اس کا ہیڈ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ جو ڈپٹی بھی نہیں ہوگا اگر وہ ہوگا تو اس کا نیب کا جو سینئر افسر ہے وہ اس کو لیڈ کرے گا۔ یہ بہرحال ایک چیز بہتر ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یہاں پر لوگ 4 5 6 سال بیٹھے رہتے ہیں، کام ان سے ویسے بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا ایک تو بات یہ ہے کہ یہ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد آتے ہیں، جن بندوں کو ویسے ہی گورنمنٹ نے پہلے کہہ دیا ہے کہ آپ 60 سال کے ہو گئے، اب آپ کا دماغ نہیں چلنا، وہ اس کے بعد پھر اس طرح کے کاموں میں آ جاتے ہیں، اور وہ پھر بابے ہیں، ان کے میڈیکل کا خرچہ، ان کے ہر حوالے سے خرچے، ان کی فیملی کے خرچے، ان کے دادے، کیونکہ وہ دادے بن جاتے ہیں، نانے بن جاتے تھے، ان کے پردادوں کے جو پوتے پڑتوتے ہیں ان کے بھی سارے خرچے گورنمنٹ افورڈ کر رہی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں یہ صحیح فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 50 سال کے ایک بندے کو رکھے تاکہ وہ 50 سال کا ہو، تاکہ وہ ایک انرجیٹک بھی ہو، وہ چیز کر سکے۔ بہرحال اب دیکھیں، یہ تو انہوں نے قانون پاس نہیں کیا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس قانون کے بعد اب ملک کے اندر نہ تو کسی سیاسی بندے کے اوپر، نہ کسی بیوروکریٹ کے اوپر، اور نہ ہی کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بندے کے اوپر یہ دباؤ ہوگا کہ نیب اس کو پکڑ سکتی ہے۔ وہ پہلے ایک کہہ سکتے ہیں کہ قانونی طور پر تھوڑا بہت ان کے اوپر دباؤ تو تھا، بہرحال اب تو انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا ہے۔ کوئی بندہ ان کے اوپر انیشیٹ نہیں کرے گا انکوائری کو۔ جب ان کے اوپر انکوائری انیشیٹ نہیں کی گئی، اس سے کرپشن اور بڑھے گی۔ کرپشن کم بالکل نہیں ہوگی، ویسے بھی ملک کے اندر کرپشن کم ہوئی نہیں ہے، اور نہ جس طرح کی یہ معیار لے رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال اب اس طرح کے قوانین پاس کر کے جس کا سراسر عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کرپشن کم کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے۔ اور دوسرے جتنے لوگوں نے یہ پاس کیا ہے ان میں 60% تو یہ سارے بیل کے اوپر ہے اور نیب کے کیسز ہیں ان کے اوپر۔ اب اس قانون کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ 14 دن ان کو ہو گئے، 1 سال ان کی انکوائری انیشیٹ ہو گیا، اس کے بعد ان کے کیس آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ شہباز شریف، یہ حمزہ شعبہ، یہ آصف علی زرداری صاحب، ان کی بہن فریاد تالپور، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے میل میں لوگ ان کو نیب کے کیسز ہیں، اب وہ سارے کے سارے ایک اس ترمیم کے بعد آٹومیٹکلی یہ سب عدالت میں چلے جائیں گے کہ اب نیا قانون پاس ہو گیا ہے پارلیمنٹ کی طرف سے، اس لیے اب اس ترمیم کا سہارا لے کر یہ سارے کے سب آزاد ہو جائیں گے، اور ملک میں جو عام بندہ ہے وہ پستا رہے گا، وہ ان چیزوں کو سامنا بھی کرتا رہے گا۔ اس کے لیے تو 1 دن بھی کافی ہے۔ بہرحال دیکھیں آگے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو سو مچ۔